السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آن مائی چینل۔ قلعہ ایناگول، بلجک اور یینی شہر لینے کے بعد عثمان غازی قلعہ ازنک اور برسا فتح کرنا چاہتے تھے، اور ایسا عثمان غازی اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ تینک کے جنگلات سے تنگ آ چکے تھے۔ وہاں انصاف کی کمی تھی اور ساتھ ہی ٹیکس ادا کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہاں کی عوام کو نہ تو انصاف میسر تھا اور نہ ہی وہ آسانی سے تجارت کر سکتے تھے۔ عثمان غازی نے جب وہ شہر حاصل کیا تو وہاں عدل و انصاف نافذ کیا، اور نہ صرف مسلمانوں کو انصاف فراہم کیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق دیے۔ جہاں تک ازنک کی بات ہے تو وہ سلجوقی دور میں سلجوقی ریاست کا حصہ رہا تھا۔ باوجود خواہش کے سلجوقی اسے واپس حاصل نہ کر سکے، لیکن چونکہ جو علاقہ مسلمان تلوار کے زور پر حاصل کر لیں وہ پھر مسلمانوں کا وطن ہی کہلاتا ہے۔ اسی لیے عثمان جلد ہی قلعے کے ساتھ ساتھ ازنک کے ارد گرد کی بستیاں بھی حاصل کرنا چاہتے کیونکہ وہ علاقہ مسلمانوں کا حق تھا۔ اسی دوران عثمان غازی کو اطلاع ملی کہ منگولوں نے سلجوقی سلطان علاء الدین کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان کی موت کے بعد کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ہر قبیلہ جس علاقے پر قابض ہوا وہیں حکمرانی کرنے لگا۔ اسی طرح عثمان غازی جنہوں نے 1299 میں سلطنت کے قیام کا اعلان کیا تھا، جلد ہی ازنک کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بازنطینی شہنشاہ اس وقت کے تمام حالات سے آگاہ ہو چکا تھا۔ عثمان غازی نے 1301 میں یونی شہر کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا تاکہ ازنک اور برسا کو جلد حاصل کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے عثمان غازی نے یینی شہر میں کچھ تعمیرات بھی شروع کی۔ یہ سب دیکھ کر ازنک کے گورنر نے شہنشاہ سے مدد طلب کی۔ شہنشاہ اینتریکوس عثمان غازی کے شہر سے خوف زدہ تھا۔ شہنشاہ اینتریکوس عثمان غازی کی شہرت سے خوف زدہ تھا کیونکہ حال ہی میں عثمان نے ایناگول سے یینی شہر تک سب فتح کر لیا تھا۔ اسی لیے شہنشاہ نے برسا کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ قریبی قلعوں میں موجود تمام سپاہیوں کو برسا میں جمع کرے اور عثمان پر حملہ کر دے۔ اس وجہ سے برسا کے گورنر نے قلعہ قائد اور کاسٹوم سے بھی سپاہی منگوائے تاکہ عثمان پر حملہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ نے بیرونی علاقوں سے بھی ایک بڑی فوج روانہ کی جو نہ صرف عثمان کو ختم کرنے کے لیے آ رہی تھی بلکہ اس کا مقصد یینی شہر کو بھی دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ عثمان کے جاسوس جو قلعہ کاسٹوم میں موجود تھے انہوں نے خبر دی کہ جلدی ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا، اسی لیے عثمان غازی نے یینی شہر واپس آ کر مجاہدین اسلام کو جمع کیا تاکہ شہر کا دفاع کیا جا سکے۔ اب ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی جسے یینی شہر کی جنگ یا جنگلی بفوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کی قیادت کسی قلعے دار کے بجائے شہنشاہ کے سب سے وفادار کمانڈر موزیلا کر رہا تھا۔ یہ سال 1302 تھا۔ روم بازنطینی کی بڑی فوج جس کی قیادت کمانڈر موزیلا کر رہا تھا بڑے ارادوں کے ساتھ یینی شہر کی طرف بڑھ رہی تاکہ نہ صرف عثمان غازی کو شکست دے بلکہ یینی شہر اور ایناگول کو بھی واپس لے، اور وہ غرور سے کہہ رہا تھا کہ عظیم رومی فوج ان کے کل کے چرواہوں کو روند کر رکھ دے۔ دوسری طرف عثمان غازی نے مجاہدین اسلام کو جمع کیا اور سب شہادت کے لیے بےتاب تھے۔ کمانڈر موزیلا ایک چلاک اور دھوکے باز شخص تھا۔ وہ عثمان کے پہلے حملے کو ناکام بنانا چاہتا تھا، اسی لیے رومی فوج کی پہلی صف گھوڑوں پر سوار نہ تھی بلکہ ان کے پاس نیزے اور ڈھالیں تھی۔ اب عثمانی سپاہی اور رومی فوج آمنے سامنے تھے۔ عثمان غازی نے خود سب کی قیادت کرتے ہوئے حملہ کیا، لیکن موزیلا خود پیچھے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ عثمان غازی نے پہلا حملہ کیا جسے رومی فوج روکنے میں کامیاب رہی۔ یوں پہلا حملہ ناکام رہا۔ تب موزیلا نے اپنے قریبی خاص دستے کے سوا باقی تمام فوج کو حکم دیا جو عثمان کو گھیر لیں اور چاروں طرف سے حملہ کریں۔ جیسے ہی رومیوں نے عثمان کو گھیر لیا، عثمان ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے، لیکن شاید موزیلا عثمان کی جنگی حکمت عملی سے بے خبر تھا۔ جیسے ہی عثمان کو گھیرے میں لیا، اچانک عثمان کے پیچھے موجود مجاہدین اسلام کی ایک بڑی تعداد میدان میں آ گئی، جسے دیکھ کر رومی فوج پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ عثمان غازی کا منصوبہ ہی تھا کہ پہلے وہ کم سپاہیوں کے ساتھ آگے جائیں اور پھر جیسے ہی وقت آئے باقی فوج میدان میں آئے۔ اب ایک خطرناک جنگ شروع ہو چکی تھی جس میں واضح طور پر عثمان غازی کو برتری حاصل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کمانڈر موزیلا نے اپنے خاص دستے کو بھی حملے کا حکم دیا، لیکن وہ بھی خوف کے مارے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے، اور جب باقی فوج کو رسوا ہوتے دیکھا تو کمانڈر موزیلا خود بھی میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یوں یہ جنگ عثمانیوں کے نام رہی۔ اس جنگ کے بعد ہر انصاف پسند انسان اور مسلمان
یعنی شہر کی طرف کھینچا چلا آیا، جس سے عثمان غازی مزید طاقتور ہو گئے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کے لیے عثمان غازی نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ان تمام کی تاریخ لے آؤں گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔